اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین صدق اللہ العلی العظیم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ کہ اب بہانے نہ بناؤ، حقیقتاً تم مسلمان ہو جانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو جو اپنے نفاق اور مخالفت پر قائم رہا ضرور سزا دے کر رہیں گے، کیونکہ وہ لوگ مجرم تھے۔ آیت نمبر 66 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کا ارشاد فرمانا تم بہانے نہ بناؤ، یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو پہلے سچے مومن تھے پھر شک میں پڑ گئے اور ایمان لانے کے بعد منافق ہو گئے۔ وہ گنتی میں 4 آدمی تھے، اور خدا کا فرمانا کہ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں، یہ بات انہی 4 آدمیوں میں سے ایک کے متعلق ہے۔ اس کا نام مختبر بن حمیر تھا، جس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے توبہ کر لی تھی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو سلمہ نے ہلاک کیا تھا۔ پس جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ ابن عبد الرحمن رکھا۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایسی جگہ شہید کرنا جہاں کا کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کیا ہو گیا۔ چنانچہ وہ جنگ یمامہ میں درجہ شہادت پر اس طرح فائز ہوا کہ کسی کو پتہ ہی نہ لگا، اگر جس کا قصور معاف ہوا وہ یہی تھا۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہوا ہے، اور تفسیر جلالین اور تفسیر تبیان میں یہ لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا کہ ہم ایک گروہ کو معاف کر دیں گے اور دوسروں کو سزا دیں گے، مطلب یہ ہے کہ معاف اس کو کریں گے جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی، اور سزا ان کو دیں گے جو آخر تک منافقت اور مخالفت پر ڈٹے رہے۔ اس لیے آخر میں فرمایا بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس بنا پر کہ وہ گناہگار مجرم تھے۔ تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ کم عقل مسخرے تو معاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن جن چالاک مکار لوگوں کے تمسخر کا مقصد اہل ایمان کی ہمتیں پست کرنا ہو، ان کی مسخرگی قابل معاف نہیں ہوتی۔ ایسی مسخرگی جو مومنین کی ہمتیں پست کرے یا ان کو گمراہ کرے یا دین کو ذلیل کرے، مسخرگی نہیں بلکہ جرم ہے۔ تفسیر جساس میں لکھا ہے کہ فقہا نے لکھا کہ خواہ خدا کا مذاق اڑایا جائے یا اس کے احکام کا یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء خدا کا، یہ تینوں یہ استہزاء باللہ، استہزاء بآیات اللہ اور استہزاء برسول اللہ ہیں۔ فقہا نے دوسرا نتیجہ یہ نکالا کہ کلمہ کفر خواہ اگر صرف لطیفہ گوئی اور خوش طبعی کے طور پر تفریحاً بھی ادا کیا جائے تو بھی وہ سنجیدگی کے ساتھ کلمہ کفر ادا کرنے کے برابر ہے، کیونکہ قرآن نے منافقوں کے اس عذر کو بالکل مسترد کر دیا اور ان پر حکم کفر باقی رکھا۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ امام غازی نے اس کو عقلاً ثابت کیا کہ مذاق اللہ سے تو براہ راست ہو ہی نہیں سکتا، لا محالہ یا تو احکام شرعی کا مذاق اڑایا جائے گا یا اسماء الہی اور قدرت و حکمت الہی کا، تو یہ کام کافر ہی کر سکتے ہیں۔ تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ فقہا نے تیسرا نتیجہ یہ بھی نکالا کہ استہزاء سے کفر ظاہر ہوتا ہے، اور ورنہ کفر تو پہلے ہی سے ہوتا ہے، جس کا نتیجہ استہزاء ہوتا ہے، اس لیے دین کا استہزاء کرنے والے کافر ہی ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے ہے اور اسی سے ہر حال میں مدد مانگتے رہنا چاہیے ہے۔ توکل کے سلسلے میں لغت میں توکل تقریباً بھروسہ اور اعتماد کرنے کے معنوں میں لیا جاتا ہے، البتہ ہماری دینی اصطلاح میں توکل کے علاوہ تفویض، تسلیم اور رضا بھی شامل ہے، اور یہ سب مفاہیم ایک دوسرے سے نزدیک ہیں، اگرچہ ایک جیسے یا ایک نہیں ہیں، لیکن بطور اجمالی توکل کرنا بھروسہ اور اعتماد کرنے کے معنوں میں ہے۔ ہماری دینی زبان میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف خدا پر بھروسہ کرے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، صاحبان توکل صرف اللہ پر توکل کرے۔ یہاں اللہ کا پہلے بیان ہونا حصر کے معنوں میں ہے، یعنی صرف خدا پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی اگر انسان کو اپنی زندگی میں کسی پر اعتماد کرنا ہو
تو وہ صرف خدا وند پر اعتماد کرے. پس توکل سے مراد جیسا کہ واضح ہے توکل علی اللہ ہے، غیر خدا یا مطلقاً توکل پر نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.